اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو شوہر کے گھرانے میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اور بیوی کے گھرانے میں سے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں فیصلہ اور صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں کو توفیق دے گا۔ بے شک اللہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اور یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور احسان کرو ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور قرابت دار ہمسایہ کے ساتھ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ اور سفر میں ساتھ رہنے والے دوست کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور ان غلاموں کے ساتھ جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خود پرست فخر کرنے والوں کو جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے فضل میں سے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اسے یعنی توریت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہر وہ جس کا ساتھی شیطان ہو تو پھر وہ بدترین ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوگنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن یہودیوں اور منافقوں کا کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس دن وہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، یعنی کاش وہ مر کر مٹی ہو جاتے اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کی جگہوں یعنی مساجد کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مسجد کے پاس سے راہ چلتے رکھو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے ہو کر آیا ہو یا تم یہودیوں کے قریب گئے اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان یہودیوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ دوست کافی ہے اور اللہ مددگار کافی ہے۔ یعنی جو لوگ یہودی ہوئے وہ کلمات یعنی توریت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو ان کی ٹھیک جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور تو سن لے بغیر اس کے کہ تیری باتیں سنی جائیں، اور اپنی زبانوں کو پیچ دے کر کہتے ہیں کہ رائنا اور دین میں تانا بازی کرتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ آپ سنیے، ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، تو یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہے اور نہایت ہی مناسب تھی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، تو یہ بہت ہی
کب ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ علی العظیم۔